شیخ محمد الیاس فیصل آباد والے کے والد شیخ محمد اسحاق فوت ہو گئے ہیں، اللہم اغفر ہو ورحم ہو وارفع درجتہ عندک یا رب العالمین، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ میاں محمد ندیم صاحب مانچسٹر انگلینڈ والے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کے لیے اجتماعی دعا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، بلکہ بدعت ہے۔ ایک بات یاد ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز جو ہے یا دعا جو ہے تو کیا ہو گیا، عید کی نماز سے پہلے میدان عید میں ایک آدمی کھڑا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے 2 رکعت فارغ بیٹھا ہوں، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے تو میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ میں کہا اللہ کے بندے بدعت ہے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھنا بدعت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کی مخالفت بدعت ہے، کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی تو بھی نہ پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے آئی ہوں، مدینہ سے مکہ آتے وقت آپ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے 2 عدد پرفیوم بھی دیے اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک تو تب ہو گئے تو میرے پاس آ جاتی، میں نکاح کرا لیتا، پر میرے تو پرفیوم بھی گئے اور سب کچھ گیا۔ ایسے پرفیوم دینے کا یا خواب دیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ بھی ایک اہل اللہ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ میں جہاں نوکری کر رہا ہوں وہاں پر اہل تشیع بھی ہیں اور بے نماز بھی ہیں، اور کھانا ہمارا اکٹھا ہوتا ہے، میس میں کھا سکتے ہیں، ہر کسی نے اپنی نیت کے مطابق جواب دینا ہے۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا ہے، چلتا پھرتا نہیں، اللہ اس کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں محمد ہارون پاکستان سے ہوں، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کو آپ کا ذریعہ جنت بنائے اور اس کے بدلے میں آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ حاجی محمد نواز خٹک لاہور والے کے 3 بیٹے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ مولانا بلال فرید کراچی والے کے بھانجے قاری سمیع اللہ کے بیٹے نے محمد ریان نے قرآن حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ بچہ جو حافظ بن جائے اسی کی وجہ سے والدین کو قیامت والے دن میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا موتیوں کا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ایک موتی بھی باہر آ جائے تو سورج بے نور ہو جائے۔ اسی لیے ہے نا کہ جب بادشاہ شہنشاہ اکبر، کیونکہ وہ بھٹک گیا تھا راستے سے، دین سے ہٹ گیا تھا اور دین اکبری کا ایک نیا دین بنا رہا تھا کافروں کے کہنے پر، تو عالمگیر اللہ نے توفیق دی، عالمگیر اورنگزیب کو، اس کا بیٹا تھا وہ، لیکن اس نے اس سے تخت چھین لیا۔ انہوں نے کہا یہ رہا تو پھر اس کا معنی ہے کہ سارا ملک میں دین ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ جو تاج محل اس نے بنوایا تھا نا اکبر بادشاہ نے، اسی تاج محل میں اس کو قید کیا کہ ایک تو کم سے کم اپنے محل میں تو رہے
اور دوسرا یہ ہے کہ میرے شاہی محل سے وہ نظر بھی آتا ہے، اور ایسی جگہ رکھا کہ اگر وہ کھڑکی کھولے تو ہمیں دیکھ لے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ کئی دن ہو گئے، ایک دن عالمگیر نے، ویسے عالمگیر خود بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے جو فتاوی عالمگیری لکھا ہے، آج وہ پوری دنیا میں اتنے عرصے کے بعد بھی کوئی دنیا کا دینی مدرسہ نہیں جہاں یہ فتاوی نہ ہو۔ تو اس نے بلایا اپنے دوستوں کو، علماء کو، کہ بھائی کوئی حل کرو، آخر کتنا عرصہ مجھ سے والد ناراض رہیں گے، اور ان کی ناراضگی میری تو ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے دین کو بچانے کے لیے باپ کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے کہ عالمگیر ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم قرآن یاد کر رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا کر لو۔ کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا 1-2 پارے باقی ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ یاد کر لو اور باپ کو خط لکھو، دعوت دو کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، آج اس کے لیے پروگرام دعوت ہے تمام علماء کا، آپ بھی شریک ہوں۔ وہ خط چلا گیا۔ جب اکبر بادشاہ نے پڑھا تو اس نے اس کے پیچھے لکھا کہ بھی میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے۔ حتیٰ کہ عالمگیر ہونے لگا سے کیا کروں میں؟ کسی عالم کو بھیجے گا، پوچھو تو صحیح کیوں نہیں آتے ہو؟ خود نے کہا ایک دنیا کا تاج تھا وہ اس نے چھین لیا، اب قیامت میں بھی اس کے بدلے میں تاج اس کے باپ کو پہنایا جائے گا نا، مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا، تو اس لیے میں کیوں آؤں؟ پھر اس کے بیٹے نے بھی ختم کیا، خود بھی ختم کیا، پھر اکبر بادشاہ آیا اور نے کہا کم سے کم دنیا کا تاج چھینا ہے، آخرت کا تو مجھے لینے دو۔ میرا نام عثمان ہے، میں پاکستان سے ہوں، میرے بچوں کا نام صفا، سبحان اور آمنہ ہے، اللہ ان کو حافظ و عالم بنائے۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ آج جتنی لڑکیاں دین کی محنت کر رہی ہیں لڑکے نہیں کرتے۔ اب میرے اپنے مدرسے میں لڑکے جو ہیں وہ تو پتہ ہے 70-80 ہوں گے، لیکن لڑکیاں 140 ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں آج تقریب تھی یا کل تقریب تھی کہ 11 لڑکیوں نے قرآن حفظ کیا ہے ماشاءاللہ، اور عالمہ بن گئی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بچیوں کی عزت کیا کریں، اور ان کا رشتہ کسی سوچ کے کیا کریں۔ لیکن آپ وہ عالم ہے، فاضل ہے، تم نے کسی بھنگی سے اس کا رشتہ کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جامعہ حمادیہ کراچی کے مدرس قاری فرید صاحب بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ جادو سے بیماری لگ سکتی ہے؟ ہاں لگ سکتی ہے، شدید جادو کے اثرات ہوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے ایک تو سورۃ البقرہ ہے کہ وہ پڑھا کریں، وہ پڑھ کے دم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آخری 3 صورتیں جو ہے وہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد بدن میں پھیرا کریں۔ جادو تو میرے آقا میں بھی ہو گیا، لبید ابن العاصم نے کیا تھا، تو حضور پاک نے دیکھا کہ حضرت جبریل اور میکائیل آئے، انہوں نے پوچھا ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا ہے؟ اس نے کہا مطلوب اس پر جادو ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم یہودی نے کیا ہے۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی بئر ذکوان۔ انہوں نے کہا وہ کنویں میں گیا۔ انہوں نے کہا کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا اس کے نیچے وہ دبایا گیا ہے۔ حضور حضرت علی کو صحابہ کو لے کے چلے گئے وہاں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی اتنا گندا ہو چکا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کوئی زہر ملایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت علی اترے نیچے، انہوں نے جا کے نیچے ہاتھ مارا تو وہ آپ کی کنگھی مبارک مل گئی۔ تو اس ظالم نے یہ کیا تھا کہ ہر کنگھی پہ ایک طویل جو بناتے ہیں اس کو رسی باندھی اور سب پہ اس نے جادو پڑھا۔ اب حضور پڑھتے گئے کل اعوذ بالفلق کل اعوذ باللہ، آپ نے 11 آیتیں ختم کی اور جادو بھی ختم ہو گیا۔ واپسی پر بھی عائشہ نے کہا کہ حضور اگر آپ ساتھ لے آتے تو ہم بھی دیکھ لیتے۔ فرمایا میں فتنہ کرنا نہیں چاہتا، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، میرے اللہ نے مجھے شفا دے۔
جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بھئی حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے اللہ میرے روح کو لوٹاتے ہیں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بس آپ پڑھتے رہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، پارا ثواب تو ان کو صلاۃ و سلام تو پہنچیں گے نا، جواب دیں یا نہ دیں. ایسی چیز جو آدمی سے مانگی جاتی ہے، پیسے، گاڑی وغیرہ، اللہ سے بھی مانگو، بندے سے بھی کہہ سکتے ہو مجھے دے دو. پاکستان میں ایک جماعت ہے، وہ سیاست میں بہت سرگرم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے. یہی اسی لیے تو سرگرم ہے کہ یہ خود سیاست میں آئیں گے. جوتی پہن کے طواف کر سکتے ہیں، اگر جوتی پاک ہے، اس میں کوئی غلاظت لگی ہوئی نہیں ہے، تو پھر آپ صرف طواف نہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں مساجد کی کمیٹی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، وہ امام پہ اعتراض کرتے ہیں. تو باہر کو چاہیے دیکھ کے امام بنایا کرے. محرم رشتوں کے جیسے پھپھی ہے، خالہ ہے، ساس ہے، پاؤں یا ٹانگیں یا بدن دبانا کیسا ہے، بازو پاؤں، بہتر تو یہی ہے کہ نہ دبائے. کسی وقت بھی شیطان پھسل ڈال دیتا ہے. اگر مجبوری ہو، اس کا کوئی نہ ہو، تکلیف ہو، تو پھر ٹھیک ہے وقتی طور پہ کر لے، لیکن ساتھ لاہور بھی پڑتا رہے کہ کوئی شیطان اس پہ اثر نہ کرے. باہر مدینے سے آئی اس کی بیوی، اور آنے کے بعد حیض آ گئی، اس لیے اس نے وہاں سے عمرے کی کوئی نیت نہیں کی. یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک بھی حیض ختم نہیں ہوا، تو 9 دن گزر گئے ہیں، لیکن 10 دن پورے کرو، کیونکہ سب سے کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں. جب 10 دن پورے ہو جائیں پھر بھی بند نہ ہو تو پھر مانا ہے کہ بیماری ہے، پھر وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے، طواف بھی کرے. یہ وہی ہے. میں گناہگار آدمی ہوں، میرا بھائی، ہم سب گناہگار ہیں، الا الانبیاء، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ورنہ حضور نے فرمایا کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ کو وہ گناہگار بھی پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں. ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا، 2-3 دن کے بعد وہ پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے، کرے گا، لیکن سر پہ اس طرح پھروائے گا بال ہوں یا نہ ہوں. مولوی منیب الرحمان مانسہرہ، پاکستان، ممنوعات احرام میں سے عورت کا اپنے چہرے کو کپڑا لگنے سے بچانے کی وجہ سے کھول دیتے ہیں. کوئی آدمی نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ پی کیپ پہن لے اور پردہ ڈال دے، چہرے کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا. کہتے ہیں جی کہ ہم مانسہرہ سے لکھ رہے ہیں، الیکشن قریب ہے، آپ مہربانی فرما کے ہمارے لیے دعا کریں. اللہ پاک علماء کو، اہل حق کو اور شرفاء کو کامیاب کرے. ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے. ترنم کے ساتھ خطبے میں آیات پڑھتے ہیں. قرآن پاک کو خود حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنے قرآن کو بنا کے سنوار کے زینت سے پڑھو.
بھائی زندہ کے لیے بھی ہم عمرہ کر سکتے ہیں، اور جمعہ کی اذان وقت سے پہلے ہوتی ہے، سنت نہ پڑھیں، آدھے گھنٹے کے بعد اب اندازہ کر دیں کہ ابھی امام آنے والا ہے، تو آپ پہلے سے سنتیں پڑھ لیں۔ میرے دل کا یقین جو ہے اسباب کی طرف جاتا ہے۔ ہر دکھ تکلیف بیماری میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھو۔ ہوٹل میں رہی، خاص ایام ختم ہونے کے بعد غسل کیا، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں نماز کے لیے حرم میں آ گئی، نماز بھی پڑھی، طواف کیا، میرے کمرے والوں نے کہا آپ نے غلط کیا، فوراً مسجد عائشہ کے نام پر، یعنی اگر عمرہ کرنا ہو تو آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا، صرف طواف کرنا ہو تو پھر تو کوئی نہیں۔ پاکستان میں بارشوں کی بڑی قلت ہے۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا نافعا مریا غیر ضار۔ کہتے ہیں جی کہ اوپر ثواب زیادہ ہے یا نیچے؟ قریب ہونے کی وجہ سے تو نیچے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن محنت اور مشقت کی وجہ سے اوپر کا ثواب زیادہ ہے۔ میں 3 عمرے کر چکا ہوں، اب زیادہ طواف زیادہ کرو۔ دوران طواف رکن یمانی کو یا غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر دونوں آدمیوں نے عمرہ کر لیا، دونوں نے طواف کر لیا، دونوں نے صفا مروہ دوڑ لیا، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھر سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ ایک کرسچن لڑکی سے میری محبت ہو گئی، میں نے شادی کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کرسچن بنو گے تو میں پھر شادی کروں گی۔ ایسی بات کو لعنت بھیجی، عورت کے لیے دین چھوڑ دو گے؟ ہاں، ویل چیئر میں اپنی والدہ کو طواف کرا سکتے ہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کریں؟ چاہے 100 کرو۔ تبلیغی جماعت کا کام جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے، ورنہ تمہارے راستے کا ہے۔ تمہارا کوئی کام رکا ہوا تھا، اس لیے وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، ایک آدمی نیک کام نہ کرے، دوسرا کہ اعتراض بھی ساتھ کرے۔ پاکستان رہی، میں گندم کپاس کا کاروبار کرتا ہوں، ہر سال نقصان ہوتا ہے، اللہ پاک نقصان سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو، ساری کمی اللہ پوری کر دیں گے۔ آٹھ بجے رات اسلام آباد ایئرپورٹ آیا، امیگریشن اور بورڈنگ کے بعد لاؤنج میں پہنچ کر عمرے کا احرام باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھ نیت کر لی۔ بعد میں فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہونے کے باوجود دھند کی وجہ سے منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے احرام کھول دیا۔ آپ نے نیت بھی کر لی، احرام بھی باندھ لیا اور پھر کھول بھی دیا تو دم پڑ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم الاکرام، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد الى القوم المجرمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ